بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سی پیک یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے پاکستان کے اندر تین روٹ ہیں: ایسٹرن، ویسٹرن اور سینٹرل۔ ان میں سے ایسٹرن یا مشرقی روٹ کو علاقائی رابطے، صوبائی نمائندگی اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند قرار دیا گیا ہے۔ ایک اجلاس منعقد ہوا اسلام آباد کے اندر اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ اس سارے سی پیک ہے جس میں تینوں روٹ شامل ہیں، ان میں سے جو دو شہر ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد، یہ ٹرانسپورٹ اقتصادی مرکز کے طور پر سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جو ایسٹرن یعنی روٹ ہے اس راستے کو سب سے زیادہ مؤثر اور فعال طور پر مضبوط بنایا جانا چاہیے، اور یہی سب سے بہتر راستہ ہے جو صوبوں میں بنیادی ڈھانچے کی مساوی تقسیم کی پیشکش کرتا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اقتصادی مواقع کو برقرار رکھنے کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کے ذریعے انسانی سرمایہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ اقتصادی زون میں تبدیل کرنا اس سارے سی پیک کو یہ بنیادی نقطہ ہے۔ صنعتی سیاحت اور زرعی ترقی کو مربوط کرنے پر زور دیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے اندر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مشرقی روٹ صوبائی نمائندگی، علاقائی اور سرحد پار رابطوں، سیاحت اور سماجی اور اقتصادی فوائد کے لحاظ سے سب سے زیادہ فائدہ مند پایا گیا۔ اسلام آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان کو جیسے پہلے ذکر ہوا کہ اوورآل انتہائی اہم شہر قرار دیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی ترقی احسن اقبال کی زیر صدارت اس ٹرانسپورٹ کوریڈور کو اقتصادی راہداریوں میں تبدیل کرنے کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کا یہ بنیادی نقطہ تھا کہ رکن انفراسٹرکچر وقاص انور کے مطابق مشرقی روٹ سب سے زیادہ قابل عمل ہے اور مختصر ترین سفری وقت سے یہ گوادر تک پہنچتا ہے۔ اس راستے پر جو اہم شہر ہیں وہ ہے گوادر، اور گوادر سے رتو ڈیرو جس کی ایک طرف حیدرآباد اور کراچی اور دوسری طرف سکھر، ملتان، اسلام آباد، ہری پور، مانسیرا، چلاس اور گلگت سے ہوتا ہوا یہ راستہ چین اور پاکستان کی سرحد پر خنجراب پر جا کر ختم ہوتا ہے یا پھر چین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اجلاس میں نوٹ کیا گیا کہ اگرچہ مختصر ترین سفری وقت کا راستہ وسطی یعنی جو سینٹرل روٹ ہے اس کو اور ایسٹرن روٹ دونوں کو ملا کر حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو صوبائی مفادات کی مناسب نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر سندھ کی نمائندگی سے بہت کم رہ جاتی ہے اور یہ کے پی کے، پنجاب اور بلوچستان سے ہوتا ہوا گوادر تک پہنچتا ہے۔ مرکزی روٹ میں جیسا یا سینٹرل روٹ جو ہے یہ گوادر، تربت، شکارپور، کوئٹہ، ڈی جی خان، ڈی آئی خان، اسلام آباد، ہری پور، مانسیرا، چلاس، گلگت اور خجراب، جبکہ مغربی روٹ جو ہے وہ گوادر سے تربت، تربت سے کوئٹہ اور قلعہ سیف اللہ، جہاں پر ایک اکنامک زون ہی بن رہا ہے وہاں پہ پشین کے پاس، قلعہ سیف اللہ سے ہوتا ہوا ڈی آئی خان اور پھر پشاور سے چارسدہ، مردان اور پھر ہری پور، مانسیرا، چلاس اور گلگت سے ہوتا ہوا خنجراب تک جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو مشرقی روٹ ہے بنیادی ڈھانچے کی زیادہ مساوی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس روٹ کا 34% حصہ پنجاب سے، 17% حصہ سندھ سے، 24% بلوچستان سے اور 13% خیبر پختونخوا سے اور گلگت بلتستان سے 12%، جبکہ یہ آبادی کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ اسلام آباد اور ڈی آئی خان کو تو اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے اور ٹرانسپورٹ کے مراکز کے حوالے سے اہمیت دی جا رہی ہے جو لاجسٹک مراکز کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کا مرکزی مقام نیٹ ورک کے اندر اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، خاص طور پر کیونکہ یہ مختصر ترین سفری وقت کے جو سینٹر میں یہ پلیس کرتا ہے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ درہ خجراب اور گوادر کے علاوہ گلگت نیٹ ورک کی مضبوطی کے لیے ایک اہم پوائنٹ ہے، اور کسی بھی قسم کی وہاں پر منفی حالت یا ہنگامی حالت جو ہے وہ اس روٹ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے گلگت کی سیکیورٹی کے حوالے سے اچھے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ایسٹرن روٹ کو زیادہ مضبوط اور عملی اس وجہ سے بھی سمجھا جاتا ہے وزیر منصوبہ بندی کے مطابق کہ ہم نے جو ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہے اس کو وسیع تر معاشی نمو کی بنیاد کے طور پر استعمال کرنا ہے اور حکومت اس سلسلے میں پرعزم ہے۔ وزیر نے کہا کہ قوم کو مستقبل ان راہداریوں کو فروغ پذیر اقتصادی زونز میں تبدیل کرنے سے وابستہ۔ ہمارا نقطہ نظر صنعتی ترقی، علاقائی انضمام اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اس ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی طاقت کو بروئے کار لانا ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ان ٹرانسپورٹ کوریڈورز کو اقتصادی لائف لائن کے طور پر کام کرنا ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ سیشن اس بات پر بھی زور دیا کہ
سڑکوں اور ریلوے کی تعمیر پر ہی صرف توجہ نہیں دی جانی چاہیے، بلکہ اقتصادی زونز کے قیام پر زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کی جانی چاہیے اور صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کو مربوط کرنا ہے۔ اسی طرح صنعتی ترقی کا مرکز ہمیں بنانا ہے سارے روٹ کو، اور مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر اور سروسز جیسے شعبوں کو کی ترقی کو بھی ہم نے بہتر اور آسان بنانا ہے۔ بحث کا ایک اہم موضوع جامع کاروباری منصوبہ بندی کی ضرورت تھا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ تفصیلی کاروباری منصوبے تیار کرے جو ان ٹرانسپورٹ راہداریوں کے ساتھ اکنامک زونز کے قیام کے لیے ایک واضح روڈ میپ کا خاکہ پیش کریں۔ ہمیں فیزیبلٹی کا مکمل مطالعہ کرنا چاہیے، ممکنہ صنعتی مرکزوں کی نشاندہی کرنا چاہیے اور ایسے مالیاتی ماڈل بنانے چاہیے جو ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کریں۔ یہ پائیدار اقتصادی مواقع پیدا کرنے کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر منصوبہ بندی ان راستوں پر خاص طور پر ٹورزم، ایگریکلچر اور ایگریکلچرل پروسیسنگ کی سرگرمیوں کو مربوط کرنے سے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی جا سکتی۔ زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈڈ پیداوار میں اضافہ اور عالمی منڈیوں میں مسابقت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے انسانی سرمایہ کی ترقی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صرف بنیادی ڈھانچہ ناکافی ہے، ان راہداریوں کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تربیتی مراکز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پروگراموں کے ذریعے افرادی قوت کو ابھرتی ہوئی صنعتوں کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ مقامی جو کمیونٹیز ہیں وہ اقتصادی ترقی سے براہ راست مستفید ہو سکے۔ ناظرین، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حال ہی میں انگلینڈ یعنی UK کی گورنمنٹ اور دبئی کے کچھ اداروں کی مدد سے پاکستان کے اندر 280 ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اقتصادی زونز ہیں ان کے اندر چین سے تقریباً $30 ارب کی سرمایہ کاری کی توقع ہے جو وہاں کی انڈسٹریل ایسوسیشن نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے حال ہی میں ایک ہونے والے اجلاس میں جو ہمارے وزیر وہ کیا کہتے ہیں صنعتی پیداوار اور دوسرے ایکسپورٹ کے حوالے سے جو اجلاس ہوا تو گور اعجاز صاحب کی صدارت میں وہاں پر یہ پلان کیا گیا کہ ہم جو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم نے $100 بلین سالانہ تک لے کے جانا ہے اور اگلے 2-3 سالوں میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ تو اس سلسلے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان یہ ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے گا۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔